کہ محبوب کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کے روزے پہ جانے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کعبے میں نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. کعبے تو اللہ کے پاس آتے ہیں گناہ معاف کروانے کے لیے. اللہ معاف کرے یا نہ کرے اس کی کریمی پہ موقوف ہے. مگر مدینے میں ہم گناہ معاف کروانے نہیں جاتے ہیں. ابے عقل کا یتیم وہاں ہم جنت کا ٹکٹ لینے جاتے ہیں. اس میں کہتے ہیں بلی اگر بچ جل بھی جائے تو بل نہیں جاتا ہے, وہاں بھی مر بھی جائے تو نبی کا غلام. تو آپ بولے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, ابھی آپ کا چہرہ چمک رہا تھا, اب آپ کے چہرے پہ غم کی جھلکیاں ہیں. اگر میں دوزخی ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, دوزخ میں جلنا مجھے گوارا ہے, مگر آپ کے چہرے پا کے غم آ جائے یہ مجھے گوارا نہیں. یوسف کا قصہ, وہ فارسی داں کا تولا مزدور تھا, تو بچوں نے ضد کی سائیں مولوی کنی تیندا سے, کہا بیٹا صبر کرو اللہ دے گا. ارے سائیں مولوی کنی تیندا سے, بار بار پوچھا تو فقیر کو آ گیا جلا ردوں کا پیاہے مردہ اچھو ڈاڑیوں ایندیوں تنی مجھے مولوی. شیر محمد خان صاحب کرسی خطابت ہو چکے ہیں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی شیر محمد خان صاحب رضوی نعرہ ولایت نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا رب. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین وصحبہ المطہرین اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ. رواہ البخاری. ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ ابھی جو میرے عزیز نے آپ کو پیغام دیا کہ 5 وقت نماز 2 وقت کا ذکر اور درود شریف, اپنے پیغمبر پاک کی بارگاہ میں درود شریف. ذکر اللہ کا ہے, نماز اللہ کی ہے, اور ذکر درود شریف رسول اللہ کی محبت کا ایک پاکیزہ پیغام ہے. ذکر بھی عبادت ہے, مگر درود شریف کی ایک انوکھی فضیلت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ذکر فرمائیں یا نماز پڑھیں, یہ سب خدا کی عبادتیں ہیں. رسول اللہ کی حدیث ہے جس کو آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ بندہ جب تک کہ رسول اللہ پر درود و صلاۃ صبوری نہیں پڑھے گا اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. یہ ہمارے ادھر والی کمپنی مریل ٹیپ کے, ان کو درود سے نفرت ہے, اور میں نے سنا کہ آپ کے علاقے میں ان کے پاؤں جم رہے ہیں. فقیر صاحب بیٹھے ہیں, میں ان سے بات کروں گا. ادھر الحمدللہ فقیر فتح محمد غازی صاحب کی کوششوں سے 50 مدرسے کھل گئے. دین الحمدللہ پیر صاحب کی دعاؤں سے چمک رہا ہے. جتنی ہماری حیثیت ہے, ہمارے عالموں کی بساط ہے, وہ بیچارے اپنی بھرپور کوشش سے اللہ کے نبی کے دین کو چمکانے کی کوشش میں لگے ہوئے. لیکن آپ کے علاقے میں مجھے آج سنا, مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہاں سنیوں کے گاؤں میں اور پیر صاحب کی جماعت کے لوگوں میں وہ لوگ مسجد بناتے ہیں اور اپنا امام رکھتے ہیں. یاد رکھنا, ہمارے ایک لیڈر نے کہا مجھے وہ بات نہیں کہنی چاہیے, وہ غیر مسلمان تھا, اس نے کہا مفتی صاحب آر ایس ایس کا کوئی لیڈر جس علاقے میں چلا جاتا ہے تو وہاں دھواں نکلتا ہے. اس نے اشارے میں بات کی.
وہ اس کا نظریہ تھا، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، یہ تو سیاست کی آپس کی کشمکش ہے کہ وہ جہاں پہنچے وہاں دھواں نکلتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہابی جو پیروں کو نہیں مانتے ہیں، آل رسول کو نہیں مانتے اور اللہ کے محبوب کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے روزے پہ جانے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کعبے میں نماز پڑھو تو لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو ان کے بارے میں ایک پٹھان مولوی نے کہا تھا کہ عقل کا یتیم، ہم کعبے میں تو اللہ کے پاس آتے ہیں گناہ معاف کروانے کے لیے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، مولا توبہ کرتے ہیں، تو ہمارا گناہ معاف کر، ہم طواف کرتے ہیں تو گناہ معاف کر۔ وہاں تو صرف گناہ معاف کروانے جاتے ہیں، مگر گارنٹی نہیں کہ رب بے نیاز ہے، گناہ معاف کرے یا نہ کرے اس کی کریمی پہ موقوف ہے۔ مگر مدینے میں ہم گناہ معاف کروانے نہیں جاتے ہیں، اب عقل کا یتیم وہاں ہم جنت کا ٹکٹ لینے جاتے ہیں، سبحان اللہ، جنت کا ٹکٹ لینے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت علیہ شفاعتی، جو میرے روزے پہ آ گیا اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی، واجب ہو گئی، وہی جنت ہے۔ تو مکہ شریف آتے ہیں خدا سے گناہ معاف کروانے کے لیے اور مدینے پاک جاتے ہیں محبوب سے جنت کا ٹکٹ خریدنے کے لیے۔ تو ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ جب مدینے جانے کی لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے تو آپ غور کرو پیر صاحب کے مریدوں کی ان کا ایمان کیا ہے۔ اب اگر آپ نے سستی کی تو جیسے پوکن کا بیڑا غرق ہوا ایسا آپ لوگوں کے وہاں بھی طوفان آ جائے گا، یہ فرضی پیر گھس جائیں گے اور وہاں بھی گھس جائیں گے، اور یہ نعرے، یہ پیر صاحب کا جذبہ، یہ محبت کی تسبیحاں، اللہ کے نغمے سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ ان سے مسجد بنواتے ہو۔ آپ کے وہاں رحمت کی ندی بہ رہی ہے، یہ پیر صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ۔ میں فقیر صاحب فتح محمد سن 71 یا 70 میں آئے تھے اسی ناچنا میں، تو پانی ہم نے وہاں پیر صاحب کے گاؤں، فقیر صاحب کے گاؤں سے میٹھے پانی کی کیا کہتے ہیں وہ مشکیزہ لے کے آئے تھے۔ میں نے پوچھا فاطمہ سے حضرت یہ کیا؟ حضرت پانی اپنے کو کڑوا ملے گا اس لیے میٹھا پانی لے لیا۔ ایک زمانہ تھا کہ پینے کا پانی نہیں تھا، اور آج جیسلمیر کشمیر سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ کشمیر والوں کی تمنا کہ ہمیں کشمیر نہیں چاہیے، جیسلمیر کا دورہ چاہیے۔ وہاں اتنی رحمت ہے کہ جو بوتے ہیں وہ برکت بن کے نکل جاتی ہے۔ اتنا پانی تمہارے پاس آیا، یہ کیوں آیا، کیسے آیا؟ میرے عزیزوں، یہ کسی کی نگاہوں کا صدقہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، اللہ والوں کو نگاہیں نظر آتی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جو خشک سالی کے شکار تھے وہ خوشحالی کے شکار ہو گئے۔ یہ بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور اللہ والوں کی پیروں کا صدقہ ہے۔ اس لیے اگر یہ وہاں بھی گھس گئے تو میرے ہندو بھائی نے کہا تھا کہ نیکر والی کمپنی جہاں جاتی وہاں دھواں نکلتا ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کالے دھبے والی کمپنی جہاں جاتی ہے وہاں ایمان تباہ ہو جاتا ہے، سب کھیل ختم ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے فقیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ تفتیش کر کے سب اس بات کی نکالیں گے کہ کس علاقے میں سنیوں کے گھروں میں وہابی آپ کچی مسجد بنا کے نماز پڑھو، چھپر بنا کے نماز پڑھو۔ رسول اللہ کی مسجد پکی نہیں تھی، خدا کی قسم، جس میں 70,000 فرشتے مولانا صبح آتے تھے اور 70,000 فرشتے شام کو آتے تھے۔ ایک مرتبہ جو فرشتوں کی جماعت آئی، قیامت تک ان کو دوبارہ حاضر ہونے کی نوبت نہیں ملے گی، نمبر نہیں ملے گا۔ ایسی میرے حبیب کی مسجد جس میں جبرائیل و میکائیل آ کر کے سجدہ کریں، وہ مسجد پکی نہیں تھی، کچی مسجد تھی۔ آپ کا گاؤں ہے، آپ کی آبادی کم ہے، آپ کی مالی پوزیشن کمزور ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا اور پیر صاحب کی روحانیت آپ کا ساتھ دے گی، اللہ خوش کرے گا۔ مگر آپ ان کے چکر میں مت آنا، اپنی کچی مسجد بناؤ اور مدینے کی مسجد کو یاد کر کے نماز پڑھو۔ ہم پکی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 50 پیسے کا ثواب ملے گا، اور تم کچی مسجد میں نماز پڑھو گے رب کی قسم 100 پیسے کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ سنت مصطفیٰ ہے، وہ محبوب کی اداؤں والی مسجد ہے جس میں آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ اس لیے مہربانی کر کے ان کے چکر میں مت آنا۔ ہمیں ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ ہمیں تخت چاہیے، نہ کرسی چاہیے، نہ MLA چاہیے، نہ MP چاہیے، نہ ضلع پرمکھ چاہیے، نہ پردھان چاہیے۔ قسم خدا کی ہمیں کوئی ان سے لڑائی نہیں، ہمیں یہ لڑائی ہے کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔
بس صدا ہے۔ ایک دیوانے نے لاہور میں کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اگر نبی کی محبت نہیں تو سب کھیل ختم ہے، خدا کی قسم۔ آپ دیکھیے میرے رسول مدینہ شریف آ رہے ہیں، کہاں سے؟ مکے سے۔ اس سفر کو اپنی اسلامی زبان میں اور اسلامی تاریخ میں ہجرت کہتے ہیں۔ جب مخالف لوگوں کا ظلم بڑھا تو صحابہ نے کہا سرکار آپ اجازت دو ہم ان کا مقابلہ کریں، تو رحمت والے نبی نے کہا ابھی وقت مقابلے کا نہیں آیا، ابھی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا۔ دیکھو کیا نبی نے ہمیں تعلیم دی، اگر آپ پہ گرم ہوا چلے تو آپ چاقو مت نکالو، تسبیح نکالو۔ یاد جو پیر صاحب نے دولت دی وہ دولت یوز کرو۔ مولا سر جھکانا ہمارا کام ہے، اس سر کی لاج رکھنا تیرے محبوب کے صدقے میں تیرے کرم پہ موقوف ہے۔ آپ دعا کرو، نبی نے فرمایا دعا مخل عبادت، دعا جو ہے تمام عبادت کی جان ہے، اور دعا جب آپ نے کری تو آنے والا طوفان کا پردہ چھٹ جائے گا، نئی سکون کی ٹھنڈی ہوا ملے گی۔ مقابلے مت کیجئے، مقابلہ بھول جاؤ، زمانہ بدل گیا۔ مسلمانوں کو کفن بھی تم تو خوش ہو کہ دھوروں میں عزت کی زندگی جی رہے ہو۔ میں ادھر سے آتا ہوں جہاں لوگ کفن کے لیے روتے ہیں، کفن کے لیے۔ دی جلوں کا حال وہ کیا جانے، جن کا دل خود کبھی جلا نہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ جہاں مسلمان تڑپتا ہے کفن پہنانے والا نہیں ملتا ہے۔ اس لیے پیارے اب مقابلے کی دور زمانہ چلا گیا، مقابلے کی گواہ کی فضائیں ختم ہوگی۔ آپ تسبیح پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، پیر صاحب کی آل رحمہ کی تعلیمات پہ 5 وقت نماز پڑھ کے مغرب کے پاس جو بھی آپ کا وقت ہے اس میں ذکر کر کے دعا کرو، اور 2 جملے بولو، مولا تو جس میں راضی ہے میں اسی میں راضی ہوں۔ یہ پہلی بات، مولا تو جس میں راضی ہے اس میں تیرا غلام یہ راضی ہے۔ دوسری کر مولا تو میرے اسلام کی حفاظت فرما۔ اور جب یہ دعا کریں گے تو جتنے مسلمان ہیں سب کے حق میں دعا آپ کی چلے گی۔ جب اسلام محفوظ رہے گا تب رہے گا، جب مسلمان سلامت رہے گا جبھی تو اسلام سلامت رہے گا۔ مسلمان نہیں ہوگا تو اسلام کہاں جائے گا؟ اس لیے مولا تو میرے ایمان کی حفاظت فرما، یہ دعا فرماؤ، اور یہ کہ مولا تو میرے اسلام کی حفاظت فرما، میری قوم کی حفاظت فرما۔ 2 دعائیں کر لیجئے، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ مکہ شریف سے مدینہ گئے، اس کو اپنے اسلامی تاریخ میں ہجرت کہتے ہیں۔ سرکار چلے، اس کا سب وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پڑھتے ہیں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، فقیر صاحب نہیں، وہابی لوگ ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ ایک وہابی اور خطرناک ہے، مکہ شریف میں آپ گئے ہوں گے عمرہ کرنے تو یہ مکھی اڑاتے ہیں، وہ مکھی والے اور خطرناک، ان کے بھی باپ ہیں، یہ چھوٹے شیطان ہیں وہ بڑے باپ ہیں، وہ تو کسی ولی کو مانتے نہیں۔ آپ تھوڑی آگے جا کر جنت البقیع تو دیکھو حاجی صاحب، جنت البقیع وہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت البقیع میں جو ایمان والا دفن ہو گیا سیدھا جنت میں جاتا، کوئی سوال جواب ہی نہیں۔ جس جنت البقیع کا اتنا بڑا مرتبہ، اس کے ایسا بلو چلائے گا کسی قبر کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ سرکار عثمان غنی کی قبر، امام حسن کی قبر، نبی کی شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر، غور کرو کتنا ظلم ہے۔ یہ بیچارے تو ہماری گردن کاٹیں گے تو بھی ہم شہید کہلائیں گے، نفع ملیں گے۔ ان بے ایمانوں نے ہمارے ایمان کی جڑوں کو تباہ کر رکھا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے وہابی گروپ سے سمجھنا، مکے مدینے جا کے دیکھو ان کے کارنامے کیا، اور یہ ادھر والی نسل سب انہی گروپ کی ہے، ناخالف اولاد۔ اس لیے اپنی کچی مسجد بناؤ، جھونپڑا بناؤ، ایک شامیانہ بناؤ، چھپر بنا کے نماز پڑھو، مگر ان کے چکر میں خدا کے لیے مت آنا۔ ان کا 1 پیسہ لوگے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے، سب تمہاری تسبیح تحلیل برباد ہو جائے گی، اور پیر صاحب کی روحانیت آپ کو لعنت بھیجے گی کہ میرا غلام ہو کر کے وہابیوں سے مدد لیتا ہے۔ جس نبی کے بیٹے نے دنیا کو ابھی طوفان آیا تو پتا چلا مجھے لوگوں سے، پیر صاحب کے گھر پہ لنگر شروع کر دیا اور ہزاروں لوگ صبح شام کھا کے جاتے تھے۔ جس پیر کی تم امت ہو، مرید ہو، جن کی سخاوت کا یہ عالم کہ اللہ کی مخلوق کو نبی کے نام پہ، نانا کے نام پہ کھلا رہا ہے، رات اور دن خود کی پرواہ نہیں، نبی کی امت کی پرواہ ہے، اس فقیر کے تم غلام ہو کر، اس پیر کے مراد ہو کر آپ وہابیوں سے مدد لوگے تو پیر صاحب کی روح پہ کیا گزرتی ہوگی۔ خدا کے لیے اس اشارے کو سمجھنا۔ میرے نبی مدینے کی طرف آئے، مدینے کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی ہے،
अपना डूंगर जिसको कहते हैं सिंधी में, और मक्का शरीफ तो पूरा डूंगर है, पहाड़ी पहाड़। मदीने से करीब गए तो वहां बेचारे बकरियां चराने वाले लोग थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इस पहाड़ी में एक बड़े मियां रहते हैं, बुड्ढा, उसकी 600 साल की उम्र है। कितनी? 600 साल की उम्र है। हजरत ईसा का जिसने दीदार किया वो ईसा अलैहिस्सलाम का साहबी है और ईसा अलैहिस्सलाम का वो उम्मती है। वो हमेशा इस उम्मीद पे बैठा है कि नबी आएंगे तो मैं नबी का दीदार करूंगा, नबी का चेहरे ज़ेबा देखूंगा। हमसे पूछता रहता है, बेटा आजा मोहम्मद, आजा क्या मोहम्मद अरबी आए कि नहीं आए? मशहूर था कि सरकार मदीने से आए। सरकार ज़ाहिर हमारी किस्मत, अगर आपको तकलीफ न हो 10 कदम उठा के पहाड़ी पे चलो, वो बुढ़ा एक गुफे में इबादत करता है, वो आपका दीदार करेगा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कार मंगाओ या प्लेन का टिकट दो, जब तो इस्लाम मिट रहा है। हमने नखरे शुरू किए तो इस्लाम कमजोर हो गया। और जब हम पैदल चल के सिपाही बन के तबलीग करते थे तो हिंदुल वली जैसे गाजी हमारी जमात में पैदा हुए, गौस पाक जैसा हीरा हमारी जमात में पैदा। ये सब सुन्नी लोग थे। और आज हमारे भाई नजाकत ने, पीर साहब ने कहा, खलीफे फकीर साहब ने, मुफ्ती साहब तकरीर करने आओ, तो मैं कह दूं हवाई जहाज का टिकट दो। ये कोई तबलीग? ऐसे तबलीग होती? इन मौलवियों ने ईमान को तबाह कर दिया। मछली खराब एक होती है और पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बेचारे कई आलिम हैं माशाअल्लाह आज भी जो दिल में गुआ की रूहानियत रखते हैं, तकवा और गुआ के खुदा की खशियत रखते हैं। न उनको हवाई जहाज का चाहिए, न अपाला कार चाहिए, न मर्सिडीज कार चाहिए। वो गधे पे चले जाते, गाड़ी पे चले जाते, साइकिल पे चले जाते। नबी का दीन फैलाना है तो हर मुमकिन तरीके से सफर करने के लिए तैयार है। इन लोगों की वजह से इस्लाम जिंदा है। अगर नखरे वाले मौलवियों की तरह होते तो इस्लाम सिमट करके वहीं रह जाता, दिल्ली तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए याद रखना, आलिम कुर्बानी देगा जब दीन फैलेगा, आलिम कलेजों को जलाएगा जब इस्लाम की खुशबू वाकई मुअत्तर बन के बाहर निकलेगी। आलिम ने अगर नजाकत कर ली तो इस्लाम का चेहरा वाकई बिल्कुल दागदार हो जाएगा। हमारी कौम के ऐसे कुछ लोग हैं, मगर अल्लाह के नेक बंदे भी हैं जो हर किस्म की कुर्बानी के लिए आपकी तरह तैयार है। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मुझे न घोड़ा चाहिए, न ऊंट चाहिए, न कार चाहिए, न फार चाहिए। कहाँ चलना बेटा? कि साहब इस छोटी सी डूंगरी पर, पहाड़ी पर, वो बड़े में गुफा है, वहां इबादत करता है। मेरे नबी पैदल चलते चलते ऊँटनी को नीचे बांधा, ऊँटनी थी, और पैदल सरकार ऊपर गए पहाड़ी। तो बड़े मियां खुदा की कुदरत नमाज पढ़ रहे। देखो इस बात को दिल में उतारो, ये आपका इस्लाम। अब रसूल की शान क्या आप इस हदीस से समझो। तो सरकार ने जाके उस बड़े मियां को सलाम किया, सलाम अलैकुम या शेख। ये बड़े मियां तुझ पे खुदा की सलामती हो, अल्लाह की रहमत। तो गरीब बेचारा मेरी तरह कम पढ़ा लिखा था, ईसाई मजहब का था, वो नमाज पढ़ रहा था, 2 टाइम की नमाज। सरकार उमर खड़े थे पीछे, कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो, मैं इसका सर उड़ा दूं। उमर सर उड़ा रहे। मुल्लों से पूछो ये कौन सा सर है और किसका सर? नमाज वाले का। वो पूजा नहीं कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, मगर उमर के इश्क को सलाम कहो कि नबी के सलाम के जवाब में देर करे, वो जीने का हकदार नहीं, वो कत्ल होने का। ये इश्क था उमर। मेरे नबी ने कहा इस्तबिर उमर, सबर कर। सरकार उमर फिर दब गई। फिर मेरे नबी ने कहा सलाम अलैकुम या शेख। तो बेचारा बुढ़े ने फिर जवाब दिया। उमर को फिर जला दे, सरकार इजाजत दो, मैं सर इसका कलम कर दूं। नबी ने फरमाया इस्तबिर उमर, सबर कर। ये इस्लाम की तालीम है, ये रसूल अल्लाह की तालीम है कि हमारी कामयाबी छिलकने में नहीं है। घड़ा जो अधूरा होता वो छिलकता है, भरा हुआ घड़ा कभी छिलकता नहीं है। चाकू चलाना, लड़ाई करना, फितने पैदा करना, ये मोमिन का काम नहीं, ये मुनाफिक का काम है। और गुस्से को पीना ये नबी का काम है। आपका रब कुरान में फरमाता वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। ए महबूब आप ऐलान फरमा दो कि जो गुस्से को पी लेता है और अपने जुर्म करने वाले भाई को गुस्सा पी के उसके गुनाह को माफ करता है, वो सीने से लगा देता है, वही सबसे पहले जन्नत में जाता है। क्या इस्लाम की तालीम है। गुस्सा करना शैतान का काम और गुस्सा पीना नबियों का काम, लड़ाई करना कुत्तों का काम और बर्दाश्त करना रसूल अल्लाह का काम। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हो वफादार, तू सबर कर।
کوئی بھائی بدتمیزی کرے، نادانی کرے، ادھر کا ادھر کا پرواہ نہ، کہا بھائی تو بڑا تھا کوئی بات نہیں، یا کہہ دو یہ ہمارا بھائی غیر ہے، یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے کہ میں حاجی صاحب ہوں۔ آپ جتنا برداشت کریں گے فرشتے اتنی تیری عزت کو اونچا اٹھائیں گے، اونچا اٹھائیں گے۔ لڑائی مت کرو، فتنے مت کرو، برباد ہو گئے۔ جو جیسلمیر کا نام تھا وہ نام پاؤں کے تلے تک پہنچ چکا ہے۔ اب خدا کی بیماریوں کو مٹا کے مونچھوں کو آگ لگا دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ایک بن جاؤ، ہمارا باپ ایک، ہماری ماں ایک، اور ہمارا قرآن ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارے نبی ایک۔ ابے یار تم تو کہہ سکتے ہو مفتی صاحب ہمارا مرشد بھی ایک، ہمارا، ہم لوگوں کے مرشد ادھر ادھر کے ہیں مگر تمہارا مرشد ایک۔ اور آگے چلیے نہیں مفتی صاحب سب ایک ہے مگر ہمارا رب بھی ایک ہے۔ جب سب کا رب ایک ہے تو ہم دو کیوں بنے، ہم ایک بنے۔ لا الہ الا اللہ محمد، رب ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، مرشد ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو ہم دو کیوں بنے، ہم ایک بنے۔ غصے کو پینا، بھائی کو کلیجے سے لگانا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اب رسول اللہ نے پھر سلام کیا 2 مرتبہ۔ بڑے میاں پھر بیچارے بولے تھے، نماز میں تھے، اب سوچے کہ میں کیا کروں، جواب دوں کہ جواب نہیں دوں۔ پھر دیر ہوئی تو سرکار عمر کی تلوار نکل آئی۔ اب ان مولیوں سے مت پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ تلوار کس کو مار رہی تھی؟ کسی بت پرست کو مار رہی تھی کہ نمازی کو مار رہی تھی؟ یہ عمر کا ایمان ہے کہ نماز کتنی پڑھو، جب تک سجدے میں نبی کی محبت کی خوشبو نہیں ہوگی تمہارا سجدہ رب کی دربار میں قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو جینے کا حقدار نہیں ہے، گردن کٹنے کا حقدار ہے۔ میرا نبی کھڑے ہے، تو سجدے کر رہا ہے۔ یہ سجدہ ملا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ، یہ رکوع ملا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ، یہ نماز کا گوہر ملا ہے تو نبی کا صدقہ۔ ابے چھوڑیے، رب کی رحمت ملی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ۔ یہ جہاں تاریخ تھا ظلمت قدر تھا سخت کالا تھا، یہ جہاں تاریخ تھا ظلمت قدر تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اج نور نظر تو اچے، دنیا چمکتی ہوئی نظر اچے تھی، یہ سب صدقو رسول اللہ۔ اگر سانجو سگورو نبی نہ ہو گیا، نہ ہی آسمان کی رفت ہو گیا، نہ چند کی روشنی ہو گیا، نہ زمین جو فرش ہو گیا، نہ گلاب کی خوشبو ہو گیا، یہ جتنی رونق ہے ہکڑے کھوٹ جو صدقہ ہے، جی کھوٹ جو نالو آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا چاہے وہ نہ ایک خیر البشر کے، خدا چاہے وہ نہ ایک خیر البشر کے، بھی میری صرف 2 سرکار کے جگائے یا رسول اللہ تو کیا سی، خدا تو 3 چمدہ سی، ان کا سوا بیا جتنا رتبہ ان سبھی رتبہ آواتے قربان ہے۔ بس خدا ہم آپ کو نہیں کہیں گے، باقی تمام خوبیاں میرے مصطفیٰ کو مبارک۔ جس نبی کی یہ شان، اس نبی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ، میرے نبی نے پھر سلام کیا۔ اب یہ کون سا سلام ہوا بیٹا؟ تیسرا، میں بھول جا رہا، کیا دیکھتا؟ تیسرا کتنا ہو گیا؟ تیسرا سلام کیا تو بڑے میاں نے سوچا گیا میری نماز پتہ نہیں کب ختم ہوگی، نبی کہیں ناراض نہ ہو جائے، مجھے ان کا تو دامن پکڑنا ہے۔ بیچارے نے سلام پھیرا اور سلام کا جواب دیا۔ تب دیا تیسرے سلام کے بعد جواب دیا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بڑے میاں مجھے ان بھائیوں نے کہا ہے میرے عزیزوں نے کہ تو میرا چاہنے والا ہے، میرا نام ہی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کلمہ پڑھ لے تاکہ میں رب کی دربار میں تیری ایمان کی گواہی دوں۔ وہ بیچارہ بڑا جہاں دیدہ، کتنی عمر تھی بیٹا؟ 600 شاباش، یاد رکھ 600 سال کی عمر، ہماری 26 سال کی نہیں ہوتی، گاڑی ختم جاتی ہے۔ سائیں مری بھی ہو کہاں مری بھی ہو، کہاں گناہ کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو بیٹا؟ کوئی پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، کل کا چاند دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، اور ہم گناہ کا تصور کر رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے، ہمارے پیر صاحب کی جو تعلیم اس پہ چلو، نماز پڑھو، کماؤ، بزنس کرو، واپار کرو، اللہ برکت دے، مگر رسول کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ اگر دامن رسول ہے تو سب کچھ آپ کے پاس دولت ہے، اگر عشق نبی نہیں ہے تو سب ہے کچھ نہیں۔ سرکار نے کہا بیٹا اے بندہ، میں نے سنا کہ تو میرا چاہنے والا ہے، یہ اللہ کے بندے میرا نام ہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کلمہ پڑھ لے۔
تو رب کی دربار میں तेरी गवाही दूंगा मौला ये तेरा गुलाम है जिसने तेरे हबीब का कलमा पढ़ा। तो लोग कह रहा था आपकी तरह बड़ा होशियार, उम्र बड़ी थी ना, आप 25-80 वर्ष के और वो 600 साल का था, तो जितनी बड़ी उम्र उतनी अकल भी, अकल बड़ी, उम्र बड़ी तो अकल भी बड़ी, ये सही है। उसने कहा कि हजरत मैं कलमा पढ़ने के लिए तो तैयार, और इस दिन का इंतजार इसीलिए कर रहा था कि नबी पाक का दीदार नसीब हो तो कलमा पढ़ो, इसलिए पहाड़ों में बैठा था। जब ईसा रूह लाने आपका जिक्र किया एक नबी तशरीफ, किसने? ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी। अब जिक्र किया हाजी साहब आज से 600 साल पहले, कितने? 500-550 साल पहले। तो अल्लाह के नबी ने कहा ये मेरे गुलाम एक नबी आएंगे जिनका नाम आसमान पे अहमद होगा और जमीन पे मोहम्मद होगा। जो इंसान जिंदा रहा उस नबी का दामन पकड़ा वो दुनिया में भी कामयाब, उक़बा के अंदर भी कामयाब, यहाँ भी खुश वहां भी जन्नत। और नबी का दामन नहीं पकड़ोगे तो यहाँ भी बर्बादी वहां भी बर्बादी। तो लोगों ने ये बड़े मियाँ उठे कि सरकार वो कब आएंगे? तब अल्लाह के नबी ने कहा कि गुलाम कभी 500-600 साल के बाद आएंगे। तो कहा सरकार आप अल्लाह के नबी हैं, आप दुआ करो अल्लाह मुझे उम्र दे कि मैं रसूल अल्लाह का दीदार करूं और उनका कलमा पढ़ूं। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा के दुआ कर ली। और हाजी साहब नबी की दुआ कभी रद्द होती नहीं है, कबूल हो गई। रोकरे का बेड़ा पार हो गया। अब उसने फिर कहा सरकार मिलेंगे कहाँ? तो सरकार ईसा ने इशारा क्या कि यसरब, यसरब पुराना नाम है मदीने शरीफ का, यसरब की पहाड़ियों में चला जा, कहीं न कहीं तुझे मिल जाए। वो आके इस पहाड़ी में रुक गया। उस 600 साल से इबादत कर रहा था। आज किस्मत चमकी तो सरकार आए तो कहा सरकार मैं कलमा पढ़ने के लिए तो तैयार हूं, मगर ये बताएं कि मैं जन्नती हूं कि दोज़खी हूं। कितना नाजुक सवाल है। वो गैर मुसलमान अब इस्लाम के करीब आए, वो जानता है कि जो नबी होंगे वो जानते हैं कि जन्नती कौन है और दोज़खी ये उनका ईमान। और ये कंपनी कहती है कि नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। अब यार हमें कोई इनसे लड़ाई थोड़ी है मेरे भाइयों, नहीं नहीं खुदा हमें किसी से लड़ाई नहीं। हम कहते हैं मेरे भाई जो नबी का है वो हमारे सर का ताज है, वो जो नबी का नहीं वो जूती का तलवा भी नहीं हो सकता। आप इस मसले को याद रखो और ईमान को बचा के रखो। ऐसी मस्जिदों से कोई फायदा नहीं जहां आपका ईमान तबाह हो जाए। उससे बेहतर कि आप चौक में नमाज पढ़ो, खुदा आपकी तो नमाज कबूल करेगा। ऐसी मस्जिद मदीने में बनाई थी इस कंपनी वालों ने, तो अल्लाह का कुरान में हुक्म आया, उसका नाम मस्जिद ज़रार है। कहा महबूब आप क्या देते इस मस्जिद को आग लगा दो। जिस मस्जिद में मेरे महबूब की दुश्मनी का सबक पढ़ाया जाए वो इबादत के लायक नहीं है, वो सूजिश के लायक है, जलाने के लायक है। नबी ने हुक्म दिया साहबान उसको जला दो। आप पढ़ो, आलिमों के पास आओ। नबी की मोहब्बत है वो काबा है, वो जहाँ मोहब्बत नहीं है वो सब वाकई शैतान जाता है, उसके कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे लोगों की आप मस्जिद बना के नमाज पढ़ोगे तो पीर साहब की रूह को क्या गुजरेगा? कैसे तुम्हारा ईमान बचेगा? ये जिक्र फिक्र सब लूट जाएगा। न घर के रहोगे न। एक यहाँ था नाचने में, क्या नाम था हमारे मौलाना का रिश्तेदार, मौलाना ये तशरीफ फरमाए, ये बेचारे अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, ये मुझे लेकर आए थे। इनका चाचा था मुराद था, ये ताज मोहम्मद नाम था। उनका हमने निकाह पढ़ाया, रात भर तकरीर की और उन्होंने वादा किया कि हज़रत फकीर साहब के हाथ में कि हम पीर साहब के गुलाम हैं, पीर साहब के बाहर नहीं जाएंगे। और वो उसका बेटा बदतमीज बना बैठा। तो ये कोई अबे अपने मारवाड़ी में कहते हैं साईं, वो क्या कहते हैं वट्टी, वट क्या कहते हैं वो पट, एक होती है पट, बढ़ते हैं ना वो कहते हैं कि रस्सी जल जाए मगर उसका बट नहीं जाता है ना। क्या कहते हैं बड़ी सही बैठा, बड़ी बड़ी में भूलना, बड़ी अगर जली वजे तभी उनको वट चीन भी दो। हिंदी वाले कहते हैं बली अगर वट जल भी जाए तो बल नहीं जाता है, वहां भी मर भी जाए तो नबी का गुलाम। तो आप भोले पड़ते किधर जा रहे, उल्टे जा रहे। मैं कह दूंगा फकीर साहब पीर साहब को फोन कर ताकि मैं बताऊं कि आपकी उम्मत में आपके गुलाम बिगड़ते जा रहे हैं। देख दूंगा, फोन कर दूंगा मैं, है ना, कई मेरे मिलने वाले। इसलिए खुदा के लिए अपने ईमान को बचा के रखो, नहीं तो फकीर गाजी की रूह को तकलीफ, फकीर राना को तकलीफ, फतेह मोहम्मद जैसा मुजाहिद रात भर रो के तुम्हारे हाथ में दुआई करता था, उनकी रूह तड़पेगी, पीर साहब की रूह तड़पेगी। खुदा के लिए इनसे बचो, अपने फर्श पे नमाज पढ़ो, ओटे पे नमाज पढ़ लो, खेत पे नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी नमाज को कबूल करेगा। मगर वादियों से हराम के पैसे लेके मस्जिद बनाओगे तो ईमान ही चला जाएगा।
सरकार मुझे इतना बता दो, देखो ये गैर मुसलमान का नजरिया कि मैं कलमा तो पढ़ लूं आपका, मगर मैं जन्नती हूं कि दोज़खी हूं, ये किसका फैसला? ईसाई का अकीदा है जो नबी होगा वो यहाँ भी जानता है, वहां भी जानता है, इधर भी जानता है, इधर भी जानता है। नबी से कोई चीज छुपी रह ही नहीं सकती है। अल्लाह ने सब कुछ उन पे रोशन कर दिया। और मेरे नबी ने तो फरमाया वालिम तो माफिस समावात व माफिल अर्द, रब ने 10 से कर्म रखा तो आसमान के राज भी मैंने जान लिए, जमीन के भेद भी जान लिए। एक हदीस में फरमाया रही तो दुनिया का कफिया, मैं दुनिया की वुसअतों को ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हथेली को देखता हूँ। दुनिया का कोई कोना, नाचना हो या फाचना, लाठी हो या कोई और, मुसलमान जो मेरा वफादार है उसको ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली को देख रहा हूँ। आप सच्ची मोहब्बत में सलाम पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तो मेरा हबीब आपको पहचानते भी हैं और देखते भी हैं। जिस नबी की ये शान हो उनकी नजर में क्या छुपा रहेगा। मगर बड़े मियां बड़ा होशियार था, सरकार इतना बता दो कि मैं जन्नती हूँ या दोज़खी हूँ। ये ईसाई का अकीदा है। और ये मुसलमान ही 4 गज की दाढ़ी रखे कहते हैं कि नबी को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो अपनी बेटी फातिमा को नहीं बचाएगा तो तुम्हारा बाप बचाएगा। दिल जलों का हाल वो क्या जाने, जिनका दिल कभी जला नहीं। नाचने वालों, मौलाना कायमुद्दीन और मेरे दूसरे अजीजों से मेरी हिदायत है कि मेहरबानी करे थोड़े थोड़े बाहर निकलो, इस कौम को बचाओ। आप लोगों की कुर्बानियां हैं, आपने फरोती को बचाया तो अब नाचने को बचाओ। अगर पीर साहब की वाकई ये मुरीदीन अगर बिगड़ गए तो पूरे जैसलमेर पे रहमत का दरवाजा बंद हो जाएगा। ये जो रहमत खुली, आज जंगल में चमन हो रहा है, आज ये बयाबान गुलिस्तान बन गया, आज जैसलमेर कश्मीर बन गया, ये आपकी मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है कि किसी वली की निगाह मोहब्बत का सरकार क्या अल्लाह ने चमन बना दिया। मेरे नबी ने सोचा कि बड़े मियां ने सवाल को बड़ा नाजुक किया, सरकार कलमा तो पढ़ो, इसलिए बैठा, ये बताओ कि मैं जन्नती हूं कि दोज़खी हूं। तो ये हाजी साहब ऐसा मसला है कि इस्लाम कहता है कि हबीब इसको आप छुपाना, कि कौन जन्नती है कौन दोज़खी इसको जाहिर मत करो, नहीं तो लोग अमल भी नहीं करेंगे। खत्म कर, मैं तो जन्नती हूं, काहे को सर्दी में नमाज पढ़ो। और क़यामत कब आएगी इसको भी छुपा दो, ताकि मुसलमान खुदा के खौफ से इबादत करे, आज करो कल आएगी, कल आएगी, तौबा करो तो तौबा करता रहेगा, इबादत करता रहेगा। और माँ के पेट में क्या है इसको भी अल्लाह जानता है। कल मैं क्या करूंगा, मैं अभी रात को निकलूंगा, कल मैं गुजरात जाऊंगा, बसरा जाऊंगा, किसको पता। मेरा तो दिल है कि मुफ्ती साहब मैं वहां जा रहा हूँ, फकीर साहब, लेकिन मेरी किस्मत ने कहा तो मैं इनके बजाय इधर चला जाऊंगा। रब जानता है कल क्या होगा, ये भी कोई नहीं जानता है। और कौन कहां मरेगा इसको भी कोई नहीं जानता है, रब जानता है। 5 चीजों को रब ने छुपा के रखा, तो कहा हबीब मैं तुझे इसका इल्म तो दूंगा, ये सब का इल्म दूंगा, मगर आप इसको छुपाना ताकि लोग इबादत करते रहे, क़यामत के डर से, मौत के डर से, फलां के डर से। अब उस बंदे ने सवाल नाजुक कर लिया कि सरकार ये तो बताओ मैं जन्नती हूँ कि दोज़खी हूँ, ये भी राज की बात है छुपाने की, और वो इसको ओपन करना चाहता। तो सुनो मेरे वफादारों, मेरे नबी ने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, रुक गए, कहा भाई ये तो छुपाने की चीज है। और ये मेरा भाई जिद करता, सरकार बताइए मैं कलमा तो पढ़ूंगा मगर जन्नती हूँ कि दोज़खी हूँ। अल्लाह ने कहा हबीब छुपाओ, मैं इसको बता दूंगा तो फिर ये खेल उल्टा हो जाएगा। सरकार ने थोड़ी रुकी, मेरे भाई सुनो नाचने वालों, इस्लाम समझो, इस्लाम का पैगाम समझो, अपने पैगंबर को पहचानो, नबी की अजमत को पहचानो। थोड़ी देर हुई, आसमान का फरिश्ता आ गया, पर्दे निकल छट गए, नूर बरसता हुआ जिब्राइल आया, कहा या रसूल अल्लाह, रब ने आपको सलाम फरमाया है कि मेरे हबीब को मेरा सलाम पेश कर दो। और सलाम के बाद फरमाया जब तक ये बंदा आपका दीवाना था मैंने जन्नत में आलीशान महल बना दिया था, आज आप आए, आपने सलाम किया, ये सजदे में तो रहा मगर महबूब के सलाम का जवाब नहीं दिया, तो मेरी रहमत को जलाल आ गया। मैंने जन्नतियों से नाम निकाला और दोज़खियों की लिस्ट में नाम इसका लिख दिया। अब ये जन्नती नहीं रहा, दोज़खी बन गया। मेरे नबी के चेहरे पर तफक्कुर, फिक्र की झलकियां नमूदार हुई कि बेचारा भोलेपन से, लाइल्मी से, नादानी से जवाब देने में देर की तो इसका नाम जन्नतियों से निकल करके उस लिस्ट में चला गया। थोड़ा अब सुनो मेरा भाई और इसको पहचानो,
اس نے دیکھا کہ ابھی تو سرکار کا چہرہ چمک رہا تھا، ابھی تو چہرہ اور اب چہرے پہ فکر کی لکیری تو لوگ رہا تھا آپ کی طرف بڑا ہوشیار. وہ پیر صاحب کا مرید تو نہیں تھا مگر کسی اور کا مرید تھا، کیونکہ 600 سال پہلے کا قصہ ہے. اب 600 1500 بیٹا 2100 سال کتنا پرانا قصہ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، ابھی آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، اب آپ کے چہرے پہ غم کی جھلکیاں ہیں. اگر میں دوزخی ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، دوزخ میں جلنا مجھے گوارا ہے، مگر آپ کے چہرے پا کے غم آ جائے یہ مجھے گوارا نہیں. آپ کا مسکرا دو مجھے دوزخ بھی گوارا ہے. یہ کہنا تھا رب کو پھر پیار آ گیا. اب جا جبرائیل میرے حبیب سے کہہ دیا اب میں نے اس کو جنتی بنا دیا. جبرائیل آئے کہا یا رسول اللہ رب سلام کے بعد فرماتا میرے حبیب سے کہہ دو جب یہ دیوانہ کہتا نبی آپ کے چہرے پہ غم کی جھلکیاں غم کی باقی آثار مجھے گوارا نہیں، آپ تو مسکراتے رہو، اگر خدا نے مجھے دوزخ بھیجا تو میں جلنا گوارا کر لوں گا مگر آپ کے چہرے پہ غم دیکھنا گوارا نہیں کروں گا. رب کو یادہ پسند آ گئی. اب نام اس لسٹ سے نکلا کون سی کمپنی سے؟ پوکھن والی کمپنی سے نکلا اور پیر پاگاروں والے مریدوں کی کمپنی میں نام نکلا. حسان خدا نباشر ولیکن در خدا جدا نباشر رحمت حق بہانہ میں جویت. اللہ کی رحمت کوئی شکل صورت حاجی صاحب نہیں دیکھتی، اللہ کی رحمت تو آپ کی عطائیں دیکھتی. عشق نبی کی عطا آ گئی تو خدا کو پیار آ جاتا، بیڑا پار ہو جاتا. ہم جب اتنا بڑا عابد جس نے 600 سال عبادت کی اور نبی کے سلام میں تھوڑی سی دیر کی میرے حق کو جلال آ گیا، جنتیوں کی لسٹ سے نام نکال کے اس کمپنی میں لکھ دیا دوزخ میں. اور جب اس کو جلوہ آیا کہ نہیں سرکار آپ کے چہرے پہ چمک تھی، اب آپ کی چمک تھوڑی ماند پڑ گئی ہے، آپ تو مسکراتے رہو، اگر میں دوزخی ہوں تو مجھے آگ میں جلنا گوارا ہے مگر رسول اللہ کے چہرے پہ غم چھا جائے یہ مجھے گوارا نہیں. یہ ادا رب کو پھر پسند آئی تو نام ادھر سے بدلا پھر ادھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. خدا چاہے بو نہک خیر البشر کے، خدا چاہے بو نہک خیر البشر کے بھی میری صفت تو سرکار کے جو گائے. یا رسول اللہ ہم آپ کو خدا تو نہیں کہیں گے، خدا کے سوا جتنی خوبیاں ہیں سب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، کوئی کمی رکھی ہی نہیں ہے. جب تک ایسا عشق حاجی صاحب ہم اپنے دلوں میں پیدا نہیں کریں گے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوگی. غور کیجئے یہ بخاری شریف ہے، یہ تمہارے بچے بخاری پڑھتے ہیں، آپ ان سے بخاری منگا کے دیکھیے. بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ لوگ بھی پڑھتے ہیں مگر پیارے نظر کا فرق. کس کا؟ ہمارے یوگی کی نظر اور ہے اور مفتی صاحب کی نظر فرق ہے کہ نہیں؟ تو یہ تھوڑی کہ یوگی اور مفتی صاحب کی نظر ایک ہو جائے گی. جب ہمارے انسانوں کی نظر میں فرق ہے تو وہاں بھی نظر میں فرق ہے. میرے نبی کا کمال دیکھو. ایک صحابی آیا کہا یا رسول اللہ مت ساتھ. یہ حدیث وہ بھی پڑھتے، حدیث ہمارے بچے بھی پڑھتے. ان کی نظر الگ ہے اور غلامان مصطفیٰ کی نظر الگ ہے. پیر صاحب سے جڑے ہیں جو قافلہ وہ غلام آل رسول کے، ان کی نظر میں آل رسول کا نور چمکتا ہے. وہ جو نبی کے آل سے کٹ گیا ان کی نگاہوں میں شیطان کا نور مسکراتا ہے تو ان کو اندھیرا نظر آتا ہے، ان کو اجالا نظر آتا ہے. میرے نبی نے صحابی آئے یا رسول، دیہاتی تھے جیسے اپنے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، اس کو اپن کہتے ہیں دیہاتی اور عربی والے کہتے ہیں عرابی، دیہات کا. اس نے کہا یا رسول اللہ مت ساتھ، یہ میرے آقا قیامت کب آئے گی؟ سوال دیکھو سرکار قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا میرا بندہ تو نے طواف کیا کہ نہیں کیا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، زکات دی کہ نہیں دی، ماں باپ کے قدم چومے کہ نہیں چومے. نہیں، رحمت والے نبی کا گفتگو کا اسلوب دیکھو. کہا مستعد کا لہا، یہ میرا غلام میں تجھے بتا دوں گا قیامت کب آیا ہے. آپ وقت پوچھتے میں بتا دوں گا مگر اتنا بتا دے تو نے تیاری کیا کی. اور ابھی چھوٹا سا جیسلمیر سے ناچنا سے جیسلمیر
تو فقیر صاحب نے کہا حضرت میں نے گاڑی منگا لی ہے، ایک چادر منگا لی ہے، 2 کپڑے جوڑوں کے منگا لیے ہیں حضرت، کیونکہ سفر ہے، کبھی حاجت ہو جائے نہانے کی، پیشاب کی، استنجا کی تو کپڑا کام آئے گا، 50 روپے ہیں تو چائے پانی پینے کا کام آئے گا۔ اپن معمولی سفر کرتے تو اس کی تیاری کرتے، کیا کرتے؟ تیاری۔ تو میرے عزیز جب معمولی سفر کی تیاری ہے تو اتنا بڑا سفر جس کے آگے ہوگا اس کی ہم نے کیا تیاری کی؟ آپ غور، کیا ہم آپس میں لڑتے رہے، یہ دوسرے بھائی کو نیچا دکھاتے رہے؟ یہ سفر کی تیاری نہیں ہے، یہ تو دوزخ کی تیاری ہے۔ سفر کی تیاری ہے، سجدے کرنا، نماز پڑھنا، پیر صاحب علیہ رحمہ سے محبت کرنا، پیر صاحب کی تعمیل، حکم کی تعمیل میں ذکر پاک کرنا، اپنے ماں باپ کے قدم چومنا، مسجدوں میں صفائی کرنا، مسجدوں میں چراغ جلانا، آل رسول سے محبت کرنا، اپنے بھائیوں سے پیار کرنا، چاہے وہ سید کا بچہ ہو چاہے برہمن کا بچہ ہو، جو ہمارا پڑوسی ہے اس سے پیار کرنا، اس سے پیار کرنا، یہ اسلام کا پیغام، یہ جنت کے ٹکٹ کا راستہ۔ تو اس کو سرکار نے پوچھا کہ بیٹا میں بتا دوں گا کہ جنت قیامت کب آئے گی، تو بتا دے کہ تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کی کہ نہیں کی۔ تو بڑا بھولا تھا، گاؤں کا تھا آپ کی طرح۔ اس نے کہا سرکار نہ تو میں نے زیادہ نمازیں پڑھی، نہ زیادہ سجدے کیے، نہ زیادہ رکوع کیا، نہ لمبے میں نے روزے رکھے، نہ کعبے کا طواف کیا، میں حالانکہ عابد تھا آپ کی طرح، مگر اپنے کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ انا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہوں۔ ایک خدا کی قسم، یہ بخاری شریف نوٹ کر لو، بخاری۔ ان ملوں سے کہو بیٹا پڑھو، ابو جہل والی نظر سے مت پڑھو، عمر والی نگاہ سے پڑھو، ابو بکر کی نظر سے پڑھو، علی کی نظر سے پڑھو، اور برطان شاہ علیہ رحمہ کی نظر سے پڑھو، تو تمہیں پتا چلے گا کہ حدیث میں کیا لکھا ہوا۔ سرکار نے کہا بول بیٹا، کہ سرکار نے تو نماز تو پڑھی تھی مگر وہ بیچارہ اپنے کو چھوٹا کہ نہ لمبی نماز، نہ لمبا سجدہ، نہ لمبا روزہ، اتنا ہے کہ انا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت کی معنی ہے رب کے حکم کی تعمیل کرنا، خدا کے حکم پر عمل کرتا ہوں اور نبی کی محبت کا چراغ دل میں جلاتا ہوں۔ میرے نبی نے مسکراتے فرمایا المرء مع من احب، اے میرا غلام، جو بندہ جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ خدا کی قسم صحابی فرماتے ابو ہریرہ کہ جتنی ہمیں اس دن خوشی ہوئی اس پاکیزہ کلام سے اتنی کبھی خوشی ہوئی نہیں۔ ہمارے بچوں کی شادیاں ہوئی، ہمارے پوتے ہوئے، نواسے ہوئے، ہم دنیا میں عزت کی کرسی پہ پہنچے، مگر ہمیں خوشی نہیں ہوئی۔ اس دن خوشی ہوئی کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم کیا کہا انہوں نے کہ میں ابو بکر عمر سے بھی محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کا ساتھ ملے نہ ملے مگر ابو بکر عمر کا ساتھ تو ملی ہی جائے۔ کیا عشق تھا، کیا محبت تھی میرے پیارے۔ نماز پہ ہماری جان قربان، کون مسلمان ہوگا جو نماز سے انکار کرے گا؟ مگر ان پیاروں سے کہو عقل کے یتیموں نماز کہاں سے ملی؟ تیرا نانا لایا کہ دادا لے کر آیا؟ پوچھو ان سے۔ یہ نماز ملی تو نبی کا صدقہ، روزہ ملا تو نبی کا صدقہ، حج ملا تو نبی کا صدقہ، کعبہ ملا تو نبی کا صدقہ۔ اسی کعبے میں 360 تھے، کتنے تھے؟ سمجھ جاؤ اشارے میں، ان کو پاک صاف کیا میرے مصطفیٰ نے۔ تو بریلی کا امام جو سرکار پیر پادارو علیہ رحمہ کا دادا استاد تھا، سرکار تقدس علی صاحب علیہ رحمہ حضرت کے استاد ہیں، اور تقدس علی صاحب کے دادا استاد سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہیں بریلی والے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے نبی کا روزہ کعبہ نہیں ہے، کعبے کا بھی کعبہ۔ یہ عشق ہوگا جب ہمیں چاشنی کا مزہ آئے گا، جب جنت میں لطف اٹھانے کا مزہ آئے گا، ہم عشق نبی پیدا کریں۔ ان لوگوں سے بچ کر ہمیں خدا کی قسم کسی سے کوئی لڑائی نہیں۔ میں تو دوسری کمپنی سے بھی محبت کرتا ہوں یار، اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے خوش کر دیتا ہوں۔ ہمیں ان لوگوں سے کیا نفرت، ہمیں کسی سے نہیں ہے، مگر کہتے ہیں یارو تم ہماری برائی کر دو، فقیر صاحب کی برائی کر دو، مگر رسول اللہ کی برائی تو مت کرو، میرے نبی کی آل کی برائی تو مت کرو، تم کو کچھ نہیں سوجا۔ اور ایک مولانا ہے ہمارے حیدرآباد،
میں نام بھی بتا دوں، آپ اگر جاؤ تو وہ بیچارے گزر کے سید عالم، وہ مجھے کہتا ہے مفتی صاحب وہابی کی نشانی کیا؟ میں نے یار تو خود عالم ہے، مجھ سے کائے کو پوچھتا ہے؟ کہا میں فکر کرے گا کہ مفتی صاحب ہے۔ میں نے کہا بھائی تو خود عالم ہے، کہنا سائیں بودا وہابی کی نشانی کیا ہے؟ خیر میں نے کہا نہیں بھیا میں نہیں بتاؤں گا، تو عالم ہے، سید ہے، عالِ رسول ہے، تو بتا ان بھائیوں کو پتہ چلے۔ تو کہا سائیں اگر مجھے، میں نے کہا اجازت ہے بابا تو بول۔ تو اس نے کہا کہ جس کا چہرہ مرنے سے پہلے کالا ہو جائے وہ وہابی ہے، اور جس کا چہرہ دلہن کی طرح گورا ہو جائے وہ میرے مصطفیٰ کا گورا۔ خدا کی قسم یہ سید کی زبان کہ کتنا وہابی کشمیر کا ہو یا سورت کا ہو، وہ گورے چٹے ہوں گے، کالے مرتے ہیں تو چہرہ کالا ہو جائے۔ اور میرا بھائی میرے نبی کا غلام اگر گھوڑوں میں بکریاں بھی چراتا ہے مگر ہے پیر کا سچا پرس اور نبی کا غلام ہے تو مرے گا تو چہرے پہ نور تمام کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے میں، ہم اللہ کے نبی کو پہچان۔ یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں صاحب؟ یہ ہمارے بچوں کی پگڑی باندھنا، فقیر صاحب کو بلانا، علماء کو بلانا، 10 پیسے خرچ کرنا، آپ کی جی حضوری کرنا، کھانا کھلانا، یہ کوئی صدر صاحب کے بیٹے کی شادی ہے کیا؟ یا فقیر صاحب کے پوتے کی شادی ہے؟ جی نہیں، یہ میرے رسول اللہ کی محفل ہے۔ زور سے بولو کس کی ہے؟ نہ مفتی صاحب کا بیٹا نہ فقیر کا پوتا، میرے نبی کی محفل ہے اور تم نبی کے غلام ہو تو ہم نے بلایا کہ آؤ ہمارے کھانے کے صدقے میں ہمارے نبی کی باتیں سن کے، ہمارے نبی کی باتیں سن کے جاؤ، دعا دے کے جاؤ۔ ہمیں نیترا چاہیے، نیترا لیتے تمہارے نہیں لیتے، بیماری اب تو ختم ہو رہا ہے، ختم کرو اس بیماری کو، ہے نا؟ تو نہ ہمیں نیترا لینا نہ تم سے انعام لینا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ایسے نبی کے دیوانے بنو۔ اگر خدا پیر صاحب کے صدقے میں ہمیں جنت کا گیٹ بتائے تو ہم کہنے مولا پہلے ناچنے والے داخل ہوں گے پھر ہم داخل ہوں گے۔ ایسا ایمان تمہارا مضبوط ہونا ہے، نہیں تو کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے نبی بے شک نماز اچھی، ہم کبھی نماز کے بارے میں نہ ہمارا عالم انتظار کرے گا، اعتراض کرے گا۔ نماز تو اسلام کی جان، ہر بھائی کو پڑھنی چاہیے۔ پیر صاحب کی ہدایت ہے کہ بیٹا 5 وقت نماز پڑھو، 2 وقت کا ذکر جاری رکھو۔ تو کوئی مسلمان بندہ چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم، نماز کے بارے میں کوئی کوتاہی گوارا نہیں کرے گا۔ مگر یہ نماز ہم کو جو ملی ہے یہ صدقہ رسول اللہ کا۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب، ایک بندہ آیا مجھے کہ مفتی صاحب مجھے اسلام قبول کرنا ہے، تو میں کہہ دوں گا بیٹا قریب آئے گا، کہوں گا فقیر پیرانا فقیر صاحب آپ کلمہ پڑھاؤ، تو فقیر صاحب نے کہنے حضرت آپ کلمہ پڑھاؤ، تو میں نے کہا بیٹا قریب آ۔ فقیر صاحب کے پاؤں میں بیٹھ اور میں نے اس کو پڑھایا لا الہ الا اللہ۔ زور سے بولو کیا پڑھایا؟ قسم تم کو تمہارے ایمان کی، میں نے اس بچے کو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھایا، ادھورا کیا پڑھایا؟ لا الہ۔ کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ یہ بچے سے یہ معصوم بچہ کہے گا حضرت یہ تو 100 مرتبہ کیا ہے، 1,00,000 مرتبہ بھی کلمہ پڑھو گے تو مسلمان کب ہوا؟ اس کمپنی سے پوچھو یار ان کی گاڑی چلا رہے کہ بھولے والے پیر صاحب کے مریدوں کو گمراہ کر رہے۔ اب ایک نادان کلمہ تو ہم نے پڑھایا مگر مسلمان، چاروں مذہب کا فتویٰ ہے کہ کلمے کے جز سے مسلمان نہیں ہوگا جب تک آپ نہ کہہ دیں محمد رسول اللہ۔ یعنی اللہ کی وحدانیت کو تو سب مانتے کہ رب ہے، ہندو بھائی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، پنجاب والے سکھ بھی مانتے ہیں، ہمارے جودھ پور والے جینی بھائی وہ بھی مانتے ہیں۔ ارے رب کو تو سبھی مانتا ہے۔ ابھی ہمارے وہاں کسی نیتا کا انتقال ہوا، ایک نیتا آیا بی جے پی کا، اس نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ان کی آتما کو سکون ملے۔ قسم خدا کی میں نے کہا آنسو آ گئے، میں نے کہا مولانا دیکھ میرے رب کی عظمت، وہ غیر مسلمان پتھروں کو پیار کرنے والا پتھر کی بات نہیں کرتا، رب کی بات کر رہا ہے کہ میں بھگوان سے پرارتھنا کروں گا کہ اس کی آتما کو سکون بخش، یعنی اس کی روح کو، اپن جو عربی میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جنت عطا کرے، اس نے ہندی میں کہا اللہ اس کی آتما کو سکون عطا بتے، اور ہم آپ اللہ کہتے ہیں وہ اس کو بھگوان کہتے ہیں۔ پتہ چلا تو فقیر صاحب رب کو سبھی مانتے ہیں، چاہے خوشی سے مانے چاہے بے خودی سے مانے، مگر رب کو سب مانتے ہیں۔ رب کے ماننے کا نام اسلام نہیں ہے، رسول اللہ کے در پہ سر جھکانے کا نام اسلام ہے۔
تب اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ جب اس بچے نے کہا محمد رسول اللہ، فقیر صاحب مسکرائے، سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا جا، اللہ تیرے اسلام کے اندر 4 چاند لگائے اور تجھے سلامت رکھے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جاؤ مسلمان۔ جب اللہ کو مانا اور اللہ کے حبیب کو مانا تو بیڑا، زور سے بولو، ارے بیڑا پار ہو گیا، کچھ نہیں جاتے یار، بیڑا پار ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ صرف رب کو ایک ماننے سے اسلام نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ کو نہ ماننا۔ اب آپ نے کلمہ پڑھا، زور سے بولو، پڑھ کے بتاؤ بیٹا، زور سے پڑھو۔ لا الہ الا ابھی ہمارے مولانا بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ اللہ کا نام اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 5 الفاظ ہیں۔ یہ مولانا سکندر سے وہ آپ کو گن کے بتائیں کتنے الفاظ ہیں؟ 5۔ زور سے بول بیٹا، 5۔ اللہ لام مشدد 5۔ اب اس ملا سے کہو کہ تیری قبر کہاں تیار کرے؟ اللہ نے خود ہمیں مجبور کیا کہ میرے نام کے اندر 5 الفاظ ہے، تو میرے محبوب کے نام کے اندر 4 نہیں ہوں گے، 5 ہی ہوں گے۔ اب خدا کی قسم محمد کو گن کے دکھا، کس کو گنو؟ زور سے بول، گن کے بتا دے۔ بے عقل کے یتیم کہاں تو جا رہا ہے؟ در مصطفیٰ کو چھوڑ کے کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تب ایک ولی نے کہا کہ جناب والا گر نہ بوتے یا رسول اللہ وجود پاک تو، گر نہ بوتے یا رسول اللہ وجود پاک تو، ایک پیغمبر نہ دیتے دولت پیغمبری۔ یا رسول اللہ اگر رب پاک آپ کو پیدا نہ فرماتا، نہ آسمان کی چھت ہوتی، نہ زمین کا فرش ہوتا، نہ چاند کی چاندنی ہوتی، نہ سورج کی چمک ہوتی، نہ دریا کی روانی ہوتی، نہ پھولوں کی مہک ہوتی، نہ نور اللہ ہوتا، نہ حبیب اللہ ہوتا، نہ اجمیر ہوتا، نہ بغداد ہوتا، نہ مکہ ہوتا، نہ مدینہ ہوتا۔ اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے، خدا کی قسم کچھ بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ جو کچھ نور نظر آتا ہے یہ کرم تو رب کا ہے، مگر شفقت رسول، صدقہ رسول اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ اب ایک حدیث نوٹ کرو، کل اس مولانا سے سکندر سے نوٹ کروانا، حدیث پاک بہقی کے لولاک لما خلقت الافلاک یا لولاک لما خلقت الدنیا۔ اے محبوب قسم میری عظمت کی، اگر میں تمہیں پیدا نہیں کرتا تو میں نہ آسمان کو پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا۔ خدا کا انہیں پوچھو بیٹا کالا منہ کاہے کو کر رہے ہو؟ یہ منہ کو بھدو رام کی طرح کیوں کر رہے ہو؟ آپ پیر کا دامن پکڑو، مرشد کا دامن پکڑو تو یہ سیاہی دھل کے صاف ہو جائے گی۔ عشق اور پیر کا دامن پکڑو گے تو دل کی سیاہی بھی دھلے گی اور عشق مصطفیٰ کی مہر بھی لگ جائے گی۔ کیونکہ جو آل نبی سے محبت کرے گا وہ نبی سے محبت کرے گا، مجبور ہے۔ اب ایک بیٹے سے محبت کرو تو باپ سے کوئی دشمنی کر سکتا ہے؟ عقل کا مت۔ جب اولاد سے محبت ہوگی تو باپ سے بھی محبت ہوگی، اور رسول سے محبت کی تو بیڑا پار ہو جائے۔ اب یہ تھا اللہ اور محمد۔ زور سے بولو بیٹا، اللہ۔ چلو آگے چلو، اب اللہ کی تعریف پہلے جملے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مولانا؟ پیغام توحید۔ اور دوسرا جملہ ہے محمد رسول اللہ، اس کو پیغام رسالت کہتے ہیں۔ وہاں اللہ کی عظمت کا خطبہ پڑھا گیا، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی اور اللہ کا تعارف کروایا، پہچان۔ سائیں یہ فقیر صاحب ہے، یہ پیرانو صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے مفتی صاحب میں تعارف کروا رہا ہے، یہ پیرانا صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے۔ تو اللہ کا یہ تعارف ہے کہ رب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اللہ کی تعریف ہوئی۔ اور محمد رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا تعارف، محمد اللہ کے رسول ہیں، ہمارے نہیں، کائنات کے رسول ہیں۔ تو اب یہ اللہ نے اپنے 2 ناموں کو جوائنٹ کر دیا۔ اب قیامت تک آسمان پھٹے گا مگر نبی کا کلمہ جدا نہیں ہوگا۔ انہیں پوچھو بیٹا کہاں جا رہے، کیوں الٹی گاڑی چلا رہے؟ ارے رب نے اپنے حبیب کو جدا نہیں کیا تو یار تم نبی کو جدا کیوں کر رہے؟ کیوں کر رہے؟ غور کرو۔ اب کلمہ میں پہلا جملہ اللہ کی صفت ہے، دوسرا رسول کی صفت ہے۔ تو پہلا کلمہ ہے، زور سے بولو، لا الہ الا اللہ۔ بس اتنا بولو، پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے الفاظ گنو تو مولانا سکندر گن کے بتائیں گے حضرت اس میں کلمے میں 12 الفاظ ہیں۔ لا الہ
کتنے الفاظ ہیں؟ 12 حرف. اور محمد رسول اللہ میں گنو تو بھی 12 لفظ. کتنے لفظ ہیں؟ 12. رب نے گوارا نہ کیا کہ میرے نام کا لفظ زیادہ ہو، محبوب کے نام کا لفظ کم ہو، میری صفت کے الفاظ زیادہ ہو اور محبوب کی صفت کے الفاظ کم ہو. جب اللہ نے کلمے میں کوئی جدائی اور کمی گوارا نہیں کی تو ملے کے باپ کو کس نے حق دے دیا کہ مصطفیٰ کو تو گھٹا رہا ہے؟ ان کے گھٹنے سے میرے نبی کی شان نہیں گھٹے گی. اب آگے چلو میرے عزیز. کلمہ شریف پڑھا، اسلام قبول کیا. آپ نے کہا مفتی صاحب یہ بچہ مسلمان ہو گیا. فقیر صاحب نے کہا بیٹا جاؤ اللہ تیرے اسلام کو پاکیزہ اور ستھرا رکھی، دعا دے کے روانہ کیا. تو مولانا ہمارے اس نے فون کہا بیٹا ادھر آ جا مدرسے میں، تجھے میں نماز سکھاؤں. کلمے سے کام نہیں چلے گا. ارے ہل چلانے کے لیے آپ اونٹ تو لے کے آ گئے. ہل کیا لائے؟ زور سے بولو. اونٹ. اور ہل لائے اور بیج ہے ہی نہیں تو کھیت میں کون باپ کھلائے گا؟ کون کھلائے گا؟ ارے بیج نہیں ہے. ہل آیا اور اونٹ آیا، مگر سائیں ہل سے بیٹا بیج لا تاکہ بیائی بوائی کریں. تو ان سے کہو کہ عقل کے یتیموں کلمہ شریف پڑھا مسلمان ہو گئے. بیج نہیں ہوگا تو کلمے کی وجہ سے بیڑا پار نہیں ہوگا. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خیرات دو. اللہ نے آپ کو کھیت دیا، آپ کو پانی دیا. کشمیر کا پانی جیسلمیر غسل کر رہا ہے تو کھیتی جتنی ہو اللہ تمہیں اس میں برکت دے. کہو آمین. مگر یاد رکھو اللہ کا حق دو گے تو اللہ تم کو ڈبل دے گا. کتنا دے گا؟ ڈبل دے گا. آپ نے 1 بوری دے دی تو خدا تعالیٰ آپ کو 1 بوری کے بدلے میں قیامت میں 10 بوری دے گا. آپ نے 2 بوری دے دی، رب آپ کو 20 بوری دے گا. یہ میرا فتویٰ نہیں، فقیر صاحب کا فیصلہ نہیں، رب کا فیصلہ. پوچھو ہمارے مولانا سے، قرآن فرماتا وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے. آپ نے 1 اناج کی بوری دی، اللہ نے 10 عطا کی. جتنا اناج ہو اگر آپ پانی سے پلاتے ہیں، چاہے ٹیوب ویل ہو وغیرہ ہو، خرچہ کیا، جب تو آپ 20 بوری پہ 1 بوری دو، یہ 10واں حصہ نہیں 20واں حصہ ہے. اور اگر آپ نہر کے پانی سے پلاتے ہیں، کھیت کو پلاتے ہیں، یا بارش کی پانی سے کھیت کو سیراب کرتے ہیں تو 20 بوری پہ نہیں 10 بوری پہ 1 بوری. اس کو کیا کہتے ہیں حاجی صاحب؟ عشر. زور سے بولو بیٹا. کیا کہتے ہیں؟ عشر. زکوٰۃ مال کی فرض ہے اور اناج کی زکوٰۃ کا نام عشر ہے. جتنا اناج ہو آپ اس کا حساب کر کے دو. پھر خدا کی قسم آئندے سال بیچ میں آتا رہتا ہوں، مجھے بتانا کہ آپ کے کھیت میں کتنی برکت ہے. خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں گے مفتی صاحب بیڑا پار ہو. ہم نے تو گن کے دیا اور رب نے بے گنے دیا. ہم نے حساب کر کے دیا اور پروردگار نے بے حساب عطا کیا. یؤتی من یشاء بغیر حساب. خدا جب دینے پہ آتا بندے کو تو حساب کر کے نہیں دیتا ہے، بے حساب عطا کرتا. اس کو عشر کہتے ہیں. اپنے مال کا عشر دو، زکوٰۃ دو. یہ ہمارے عزیز مدرسہ چلا رہے ہیں قاری صاحب، قاری محمد حنیف صاحب. دیکھو ابھی بچے کوئی قاری واری ہوں گے، کیا بچے قاری ہوں گے، ان کی میں پگڑی بناؤں گا اور فقیر صاحب دعا دیں گے. یہ بھی آپ کی کمائی کا صدقہ ہے. آپ نے 10 روپے دیے تو قاری صاحب نے 10 روپے کے بدلے میں 20 روپے نہیں دیے، آپ کو ہیرے تلاش کے دیے کہ جو اسلام کا نور پھیلائے. کل میں یہاں تھا ہوا کہ حاجی صاحب کے مدرسے میں تو وہاں بچے قاری ہوئے. کئی بچوں نے قرآن پاک پڑھا تو نماز کو سیکھ گئے، عبادتوں کو سیکھ گئے، دعائے قنوت ان کو یاد، عطیات یاد، درود ابراہیم یاد. چھوٹے بچے کی دعا، بڑے بچے کی دعا. میری روح خوش ہوئی کہ معصوم بچہ اس کا ٹٹو کی عمر میں وہ سب دعائیں یاد کر رہا ہے. تو آپ نے 10 روپے دیے اور حاجی صاحب نے آپ کو ہیرے تلاش کے دیے. کیا تلاش کے دیے؟ ہیرے تلاش کے دیے. ادھر جائیے مولانا آج لاٹھی میں گیا تو پھر سمندر ہی سمندر میں اتنے ہیرے تھے کہ یہ تو گن میں آتے ہیں. وہ لاٹھی والے ہیرے گر ہی نہیں سکتے. اس بچے نے ایسا کام کیا کہ اگر فقیر غازی صاحب ہوتے تو میں درخواست کرتا اس بچے کو موتیوں سے توڑو، ہیرے سے توڑنا چاہیے. ایسا جیسے میں آپ کو ہیرا ملا. تو یہ آپ نے اللہ نے توفیق دی، آپ نے اناج کی زکوٰۃ دی، مال کی زکوٰۃ دی. تو ہمارے عالموں نے تراش کے پتھروں سے آپ کو ہیرے بنا کے دی.
حافظ کی شکل میں، قاری کی شکل میں اور عالموں کی شکل میں. آپ کی لاٹھی میں 4 بچے تو عالم بن کے آئے، 4 بچے مفتی کی ڈگری لے کے آ رہے. غور تو کرو، یہ آپ کے بچوں کی محنت ہے اور آپ کی دولت کا ثمرہ ہے. آپ نے حلال کمائی کما کے خدا کی راہ میں دی. ارے بند کرو بیٹا، ادھر چلا جا، دوری شریف پڑھیے. ہم اگر اپنی زکوٰۃ کا مال اور حلال کمائی جتنی اللہ آپ کو توفیق دے آپ ان مدرسوں کے دیتے رہو تو انشاءاللہ یہ مدرسے سلامت رہیں گے. فقیر فتح محمد کی روح کو اللہ تعالیٰ جنت الماوا میں جگہ، ان کا جذبہ تھا کہ مفتی صاحب میں جیسلمیر کی گلی گلی میں اللہ نبی کا نام سننا چاہتا. اللہ نبی کا نام وہ ہو گئے، ان کی روح خوش ہو رہی ہے. آج گلی گلی میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کا نام تو ہے، یہ نبی کا نام ہے. ان کی روح جھوم کے دعا دے رہی ہے آپ کو. آپ اس کو سلامت رکھو. اب کلمہ طیبہ میں نبی کا ذکر. اب اس نے کہا مولانا نے کہ بیٹا ادھر آ، نماز سیکھ، الحمد شریف یاد کر، اتحیات یاد کر، قل واللہ یاد کر اور نماز میرے ساتھ پڑھ. اب بچے نے قل واللہ یاد کی، الحمد شریف، اتحیات، نماز شروع کی. تو کہا بیٹ 2 رکعت پڑھی، اب پڑھ اتحیات للہ وصلوات. کہا نیت کیسے کروں، بیچارہ بولا تھا. تو کہا بیٹا نیت کر کے، نیت کے میں نے 2 رکعت فرض نماز فجر، وہ میرا کعبہ شریف کے اللہ کے لیے. نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ. اب نیت کی اللہ کے لیے، 2 رکعت بھی پڑھ لی، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، اتحیات میں گئے. تب کہا حضرت کیا پڑھوں؟ تو مولانا کا بیٹا اتحیات پڑھ. ہم ملے کو آواز دو، آپ اپنی روح سے آواز دو، مولا جی آ جائے، اسلام سیکھیے، اسلام ہے. تو اب جب آپ اتحیات پڑھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ اتحیات للہ وصلوات و طیبات. اس کے بعد کہیں السلام علیک ایھا النبی و رحمت اللہ. اے میرے نبی لاکھوں سلام ہو، زندگی بھر سلام ہو. میرا رب عمر بھر سلام ہو، میری لمحہ آخر تک سلام ہو. اے نبی تم حیات النبی ہو اور قیامت پر آپ سلام کی. تو آپ نبی کو پکارے. نماز خدا کی ہے اور سلام نبی کا. نماز بیٹا، نماز خدا کی اور سلام یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا 2 رکعت خدا کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی اللہ. اب نماز خدا کے لیے بیٹا، تو پھر یہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ کیا کہتا ہے؟ تو حاجی صاحب سنو، خدا کی قسم 4 امام ہیں. زور سے بولو کتنے ہیں؟ 4. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ. 4 بڑے امام ہیں جن کے لوگ دنیا کے تقریب ان کو مانتے ہیں، ان کے مسائل پہ عمل کرتے ہیں. 4 کا فتویٰ ہے فقیر صاحب کہ اگر آپ نے اتحیات نہیں پڑھی تو آپ کی نماز قبول مردود. چاہے کعبے میں پڑھو چاہے ناچنا میں پڑھو. ملا جی سے کہو یہ کیوں ایسا ہوا؟ ارے ہم نے قرآن پڑھ لیا یار، یہ بچہ ہمارا حافظ ہے. جس نے کہا مفتی صاحب میں اتحیات تو نہیں پڑھوں گا، تو بیٹا کیا پڑھے گا؟ میں قرآن پڑھوں گا. اور پورا قرآن کے 30 پارے پڑھ لیے. زور سے بولو کتنے پڑھے؟ کسی مفتی سے پوچھو کیا نماز ہو گئی؟ نہیں، نماز نہیں ہو. خدا کی قسم، کیونکہ اتحیات کا پڑھنا نماز میں واجب ہے. اذا ترک الواجب فسد الصلاۃ. اگر نماز کے اندر اتحیات آپ نے چھوڑ دی، واجب چھوڑ دیا، تو آپ کی نماز فاسد ہو. فسد الصلاۃ، نماز گئی. تو پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں مجبور کیا کہ سجدہ تو میرا کرو اور ذکر میرے محبوب کا کرو. سجدہ میرا کرو، ذکر میرے محبوب کا کرو. اب یہ آپ پوچھیں گے مفتی صاحب یہ اللہ نے کیوں مجبور کیا؟ تو سنو حاجی صاحب، میں یہاں آیا تو میں نے مولانا سے کہا السلام علیکم. فقیر صاحب آئے تو فرمایا السلام علیکم. آپ آئے تو کہا مفتی صاحب السلام علیکم. اس کی معنی کیا ہوئی بیٹا؟ کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ دعا ہے. آپ اپنے باپ کو دعا کرو، ماں کو دعا کرو، بیٹوں کو کرو، گھر میں جاؤ تو بیوی کو سلام کرو. سلام ثواب. یہ نہیں کہ مفتی صاحب کو سلام کرو بچوں کو سلام مت کرو. یہ میرا بیٹا کون سا الٹا طریقہ؟ گھر میں جا کے سلام کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا فقیر صاحب کہ 24 لمحوں میں ایک گھڑی، لمحے کی معنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ ماں باپ جو دعا کرتے ہیں اولاد کے حق میں، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. آپ نے گھر میں جا کے بچوں سے کہا بیٹا السلام علیکم، یہ دعا تھی، خدا نے قبول کر لیا تو تیرے بیٹے کا بیڑا پار.
اب دعا سلام عام کرو، جو مسلمان میرے بھائی اس کو سلام کرو، چاہے پہچانو نہیں پہچانو. کہیں گے مفتی صاحب کیا ملا؟ سنو پیر صاحب کے غلاموں، آپ نے سلام کیا، سید فقیر صاحب 1 سیکنڈ لگا، آپ مسجد جاتے، وضو کرتے، 2 رکعت پڑھتے، 10 منٹ. کتنا بیٹا؟ اور خدا کی قسم 2 منٹ بھی نہیں لگے، 2 منٹ لگے اور آپ کو 2 نفل کا ثواب ملا. وہاں جاتے تب 2 نفل پڑھتے 10 منٹ میں، اور اپنے بھائی کو آپ نے سلام کیا، ہو شمار خان السلام علیکم، رب کی رحمت نے آپ کو پیار کر دیا، 2 رکعت نفل کا ثواب مل گیا. اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، 2 رکعت کا ثواب اس کو مل گیا. اور اب ہاتھ ملایا، سلام کے بعد کیا کرو گے؟ یہ ہاتھ دیکھو، ہاتھ ملا، ایک نہیں، ایک ہے بندروں کا طریقہ اور 2 ہاتھ ملانا ہے نبی کا طریقہ. یہ کبھی 1 ہاتھ ملانا ہے. آپ نے مصافحہ کیا تو خدا کی قسم بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء سے پوچھنا، اللہ کے نبی نے کہا جب مسلمان سلام کرتا ہے 2 نفل کا ثواب ملتا ہے. جو بھائی سے ہاتھ ملاتا ہے تو ہاتھ الگ نہیں کرتا ہے، اس سے پہلے اللہ ہم دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہاں اس کی کرم نوازی. نبی نے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے. ہماری عقل کی کمزوری ہے کہ ہم دروازوں کو پہچانتے نہیں کہ کون سا جنت کا ہے اور کون سا دروازہ ادھر کا. میرے پیارے اسلام سے قریب آؤ. اب یہ عطیہ، ہاں میں عرض کر سلام، تو سلام کی یہ برکت ہے، دعا ہے. اب میں نے آپ کو کہا السلام علیکم، فقیر صاحب کو کہا بھائی صاحب السلام علیکم، فقیر صاحب نے کہا حضرت السلام علیکم، مجھے دعا دے، اللہ قبول کرے گا. لیکن اللہ کے سامنے کوئی جائے گا تو سلام کیا کرے گا؟ یا تو ہم اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے. اللہ کے سامنے جائیں گے بیٹا تو کیا سلام کریں گے؟ بولو حاجی صاحب، ملا سے پوچھو تیرے باپ کی قسم بتا دے، کیا مطلب تو بتا نہیں سکتا. یہ میری مصطفیٰ کی شان دیکھو. اب جو رسول اللہ معراج کو گئے، کہاں گئے؟ زور سے بولو. آپ میں نہیں کہتا، فقیر صاحب نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. پاک وہ ذات جس نے محبوب کو لامکان کی سیر کیا، لامکان. جب میرا رسول رب کے دربار میں پہنچا، جبرائیل رب سب پیچھے رہ گئے، محبوب گیا، نور سے جا کے ملا، باقی سب ہٹ گئے. میرے آقا نے کہا بھئی جبرائیل تو میرا دوست ہے، اتنا سفر تو نے ساتھ دیا، اب کائے کو رکتا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، اب میری آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے، اب آپ جانو آپ کا رب جانو. ارے چل بھائی، اگر یکسر بوئے پر تر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. میرے آقا اگر بال برابر بھی آگے اڑوں گا تو رب کے نور کے جلوے جلا کے میرے پروں کو خاک کر. اب آقا جانے اور آقا کا محبوب جانے، یہ بھی نور وہ بھی نور. نور سے مل سکتا ہے، دوسرا کوئی مل نہیں. ملا سے کو بیٹا نبی کو پہچان یا، یہ قرآن ہے، شیخ محمد صاحب کی بات، فقیر قاضی کی بات نہیں ہے، میرے مصطفیٰ رب کی بات، قرآن کی بات. رب سے محبوب جا کے ملا، کہا جبرائیل نے سرکار میں آپ جاؤ. اب رسول گئے، اب لمبا قصہ، رب کے دربار میں پہنچے تو کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ نور ہے. نور سے ملے تو کوئی فرق آئے گا ملے. تو اب رسول نے سوچا کہ میرے رب کو میں سلام تو کروں، یہ میری محبت کا تقاضا ہے. وہ آقا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ سردار ہے، میں اس کا بندہ ہوں. تو اب رب کو سلام کیا کروں؟ سنو میرے بھائی، السلام علیکم تو بندے کے لیے. اب اے اللہ تو فقیر صاحب کو سلامت رکھ، اے اللہ تو مفتی صاحب کو سلامت رکھ. تو دعا تو اللہ سے کریں. السلام علیکم کرتے ہیں تو دعا تو رب سے کر رہے ہیں. بیٹا تھوڑا پانی منگا دیا، چھوٹی بات. اب رب کو سلام کیا کریں؟ چھوٹی بات نہیں ہے. چلو لاؤ دوری شریف پڑھیے. اس کا ڈھکن کا دوری شریف پڑھیے. یہ رکھیے. سرکار نے سوچا کہ مولا میں اب کیا سلام کروں. تو سنو میرے ناچنے والے بھائیوں، اللہ کے نبی کے دل میں اللہ نے الہام ڈالا. یہ رب کی ہے. فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے رب کریم، میرے جسم کی عبادت تیرے پہ قربان، میری زبان کی عبادت تیرے پہ قربان، اور میرے مال کی عبادت تیری ذات پہ قربان. عبادت کی 3 قسمیں ہیں، یا تو جسم سے کرو،
یا زبان سے کرو یا مال سے کرو. زکات ہے مالی عبادت ہے, قرآن پڑھنا زبانی عبادت ہے, اور سجدہ کرنا جسمانی عبادت. اے مولا میری عبادت کی جتنی قسمیں ہیں, عبادت جس کو کہتے ہیں وہ تیری شان کے لائق ہے, اور کوئی دنیا کی ہستی نہیں کہ جس کی عبادت صرف تیری کی جائے گی اور کسی کی نہیں کی جائے گی. جب رب کے محبوب نے سلام یہ سلام یہ نبی کا تحیات للہ وصلوات و طیبہ, تو رب کو پیار آ گیا. زور سے بولو. دیکھو یہ اسلام کہا حبیب تو نے سب کچھ میرے پر قربان کر دیا. زبان کی عبادت ہے, مال کی عبادت ہے, جسم کی عبادت ہے, بدن کی عبادت ہے, سب میرے لیے, تو میں تجھے کیا دوں. سن میرے حبیب, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. مولا اے محبوب میری برکتی میری رحمتی سب تیرے پہ. جو نبی نے دیکھا کہ رب کا دریا تو جوش میں, رب کا دریا, زور سے بولو, دیکھا کہ رب نے کہا السلام علیکہ حبیب تجھ پہ, سب پہ نہیں, میری سلامتی تجھ پہ ہو. تو تے مجھے سلام تو تے آئے, مجھے رحمت تو تے آئے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. دیکھا کہ رب کی رحمت جوش میں ہے تو نبی مسکرائے, پکار اٹھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے مجھا سائیں تو جو سلام مجھے نہ مجھے جتنی امت آئی سب سے تو جو سلام. کیا کرم تھا میرے نبی کا, خدا کی قسم. السلام علینا علینا اسنا صبری تھی, تو جو سلام, تو جی رحمت, تو جی برکت, تو جو فضل, تو جو کرم, تو جو احسان, اسا صبری تے ہوئے. اور یہ کہ عباد الصالحین یہ کہ نیک بانا انہی تے بھی ہوئے. لہذا علینا کہہ کے گنہگاروں کو شامل کیا, السلام علینا کہہ کے گنہگار امت کو شامل کیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کے غوث پاک و مردان بابا کو تیار کر دیا, سب کو شامل کیا. نیکوں کو گنہگاروں کو ادھر کر دیا اور صالحین کو الگ ذکر کر دیا. یہ میرے رسول کی رحمت ہے, تم جی رحمتی, تم جو سلام, تم جو کرم, تم جو فضل اسا سبنی تے بھی ہوجے, لیکن تم جا نیک بانا محبوب ان تے بھی ہوجے. یہ سلام جب نبی نے دوبارہ کہا تو فرشتے جھوم اٹھے. کون اٹھے؟ ان کو جلال آ گیا. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اسا گواہی دیوں تا رب ہکڑو آئے اور محمد مصطفیٰ رب جو محبوب آئے. یہ نعرہ فرشتوں کا, وہ محبوب کا, وہ رب کا. اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند, محبوب تیرا سلام بھی پسند, میرا سلام بھی اچھا, اور فرشتوں کا نعرہ بھی اچھا. اس کا مجموعہ بنا کے آپ کی امت کو دیتا ہوں. جب تیری امت نماز پڑھ کے میری اتحیات پڑھے گی تو آپ کا ہی سلام پیش کریں گے, تمہارے پر میرا سلام ہوگا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت, تاکہ نبی کا سلام بھی یاد رہے, رب کا سلام بھی یاد رہے, اور فرشتوں کا نعرہ بھی کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم. سنو میرے بھائی, مجھے کئی فون آ گئے, مجھے ابھی بھاگنا ہے. یہ 2 دن میں یہ تو ان کی کرامت ہے, نہیں تو میں کہیں نہیں رکتا ہوں. خدا کی قسم کلکتے میں رات کو آ جاتا ہوں. یہ جیسلمیر معلوم کی کرامت ہے, 2 دن روک لیا, اب کیا کریں, رکنا پڑتا ہے. اس لیے اگر ایک انجیکشن سے بخار اتر جائے بیٹا تو آپریشن کرو گے کیا؟ کام تو ہو گیا. اتنی باتیں میں نے بتا دی, اگر اس پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ بیڑا پار. اب دیکھو جی, میرے گھٹنے میں فقیر صاحب درد تھا, تو میرا مرید تھا ڈاکٹر, ان کو کسی نے کہا صاحب مفتی صاحب کہ حضرت کو لاؤ نہیں دیا. میرے بیٹے نے اتنا انجیکشن مار دیا. ارے میں نے کہا درد ہے, کہ حضرت درد ہوگا جبھی تو دوا ہوگی, درد ہوگا جبھی تو دوا اثر کرے گی. تو میری باتوں میں اگر کڑواہٹ ہو تو فکر مت کرنا, بیماری جب ہی جائے گی. ادھر کے اندھیرے کب چھٹیں گے. اگر بدھو کی طرح گفتگو کر کے چلے جاؤ, لاؤ نظرات جیل میں ڈالو, تم سلامت رہو, تو ہم بھی ڈوبیں گے, تم بھی ڈوبو گے. اسلام کا پیغام ہے, سچا عالم وہ ہے جو نبی کا حق پیغام اپنے بھائیوں کو پہنچاتا ہے. پیغام پہنچانا عالم کا کام ہے, نہیں تو عالم کے منہ پہ لگام چڑھائی جائے گی, اور پیغام کو دل میں اتارنا رب العالمین کا کام. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے, اور اولیاء کرام کی سچی عقیدت عطا فرمائے, اپنے مرشد کا سچا پیار اور عقیدت کا جذبہ عطا فرمائے. اس مدرسے کو, قاری صاحب کو, قاری صاحب کے ساتھیوں کو دن دنی رات دگنی اللہ ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ بچے ہمارے ماشاءاللہ قاری بنے. ہاں بیٹا,
قاری ہے کہ حافظ ہے کیا ہے؟ بالکل نسبت. یہ بچہ محمد شکیل بن عبد الغفار مقام نور سر بیکانیر راجستھان. جلدی آ بیٹا محمد شکیل, جلدی آؤ. صافہ کھولو, ادھر لے جاؤ, باندھ کر جلدی آؤ, ادھر آ, جلدی چپل اتار, جلدی کر, میں کیسے چلتا. ادھر آ, کچھ بیٹھا بیٹھا, چوسرے ہٹا بے, چوسرے ہٹا. اب چوسرے لے کے بیٹھے ہو. قربان علی اکبر علی مقام نور سر, یہ بھی میرے بیٹے بیکانیروں نے قبضہ کر رکھا ہے کیا؟ ماشاءاللہ. تم نہیں پڑھو گے تو یہ قبضہ کریں گے, آپ کا بچہ نہیں پڑھے گا تو یہ غریب کیا کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غلام خواجہ ابن عبدالعزیز پانچے کا تلا جیسلمیر. ٹھیک, اب جیسلمیر زندہ ہو گئے. چلو ماشاءاللہ. یہ بچے قرآن پاک کو صحیح پڑھا, جس کو قاری کہتے ہیں. آپ ان کو دعا دو, فقیر صاحب دعا دیں, انشاءاللہ ان کو آگے بھیجو تاکہ عالم بن کے آئے. آج قاری بنے, آج پیلا صافہ ہے, کل انشاءاللہ نیلا صافہ پہنا ہے. محمد مرید شفیع محمد بھارے والا جیسلمیر. جلدی آ بیٹا, تم کو نیچے بیٹھنا چاہیے. آؤ آؤ بیٹھو, پیر صاحب فقیر صاحب سے مصافحہ کرو. ہاں, یہ محمد عمران. ارے کہاں بیٹھا رہے ہو؟ ادھر بیٹھاؤ, آگے باہر اوپر بیٹھاؤ, تم پیچھے جاؤ, جگہ خالی پڑی. ادھر بیٹھا پیچھے, آگے بیٹھا ان کو. ارے مولانا پیچھے آ جائے, حاجی صاحب ادھر آ جا میرے پاس. ادھر بیٹھاؤ, آگے بیٹھاؤ بچوں. مرید عمران مشتاق احمد آ گیا. محمد حسین شبیر احمد, یہ بھی بیکانیر. واحد اللہ تاج محمد جیسلمیر. آ بیٹا جلدی. وہ بچہ ماشاءاللہ محمد شکیل حافظ ہے, اب عالم بنے گا. اور یہ چاروں بچے الحمدللہ قاری بنے. اب آپ ان کو دعا کرو, فقیر صاحب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عالم فاضل بنائے گا. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عالم بنے گا. عالم بننے میں ٹائم لگتا ہے. ہمارے حضرت مولوی صاحب تھے, اب ہم لوگ تو جانتے نہیں, سمجھتے کہ مولوی صاحب کچھ نہیں. بیچارے مولوی صاحب تو اپنا کام کرتے ہیں, لیکن علم ایک سمندر ہے, اس سمندر کو پینا بہت مشکل ہے. ہمارے بچے جلدی کر بیٹا, اس سے پوچھا, بچوں کی عادت ہے نا, سائیں مولوی کنی تھی دا سائیں, وہ بیٹا مولوی. ہاں بیٹا شاباش ہو جاؤ, جا بیٹا. سائیں مولوی, بیٹا ابھی صاحب پہن رہے ہو. سائیں مولوی کنی تھی, مولوی شاموں میں نہیں آیا کیا, تو بتا سیکھا تو اس کام. دو ہی شریف پڑھیے. ان کی عادت تھی, بچوں کی عادت ہوتے نا, تو پوچھا, بیچارہ مولوی مجذوب تھا. ایک اپنی کتاب ہے زلیخا فارسی میں, اس کو پڑھ کے آدمی آدھا مجذوب ہو جاتا ہے. حضرت یوسف کا قصہ, وہ فارسی داں تھا, تھوڑا مجذوب تھا, تو بچوں نے ضد کی, سائیں مولوی کنی تھیندا سے. کہا بیٹا صبر کرو, اللہ دے گا. ارے سائیں مولوی کنی تھیندا سے, بار بار پوچھا تو فقیر کو آ گیا جلا ردو کا پیاہے مردا اچھو ڈاڑیوں ایندیوں تنی مجھے مولوی. حضرت سنے کہ باپ مری گئے, سفید داڑھی ہوگی, جب جا کے مولوی بنو گے. لوگوں نے سمجھا پگڑی باندھ کے مولوی نہیں بیٹا, مولوی بننے میں عمر لگتی ہے, تب جا کر کے ہیرا کو رگڑتے ہو جب چمک ہوتی. ایسے انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہی, فقیر صاحب کی دعائیں رہی, اور استادوں کی کاوش رہی, تو یہ ہیرے آج قاری بنے, کل انشاءاللہ عالم بنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر صلاۃ